السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، اسلامی سال کا اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے اور آغاز یکم محرم پہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر المومنین ہیں، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے۔ کتنا کا عدل کرنے والے، چلیے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ الخلفاء کے اندر بڑا پیارا واقعہ لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد کی طرف پڑ رہا ہے، اور وہ جو پرنالہ جب بارش ہوتی ہے تو پرنالہ چلتا ہے تو نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر موجود نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اب نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں اس پرنالے کی وجہ سے، تو امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں سے یہ آرڈر کیا کہ یہ پرنالہ اتروا دیا جائے، اس لیے کہ یہ نمازیوں پہ چیٹے نہ پڑے۔ تو انہوں نے وہ پرنالہ اتروا دیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ واپس آئے تو دیکھا میری چھت کا پرنالہ نہیں اترا ہوا ہے، تو کہنے لگے یہ کس نے اتارا ہے اور کس نے اتروایا؟ کہا گیا کہ امیر المومنین کا آرڈر تھا، ہم نے اتار دیا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میری اجازت کے بغیر اتار دیا گیا، مجھے پوچھا بھی نہیں ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مقدمہ درج کروا دیا امیر المومنین پہ۔ امیر المومنین کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس نے مقدمہ درج کروا دیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق پہ۔ اور جج کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مقدمہ درج ہوا ہے، پیشی ہوئی ہے، جج کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو امیر المومنین بولنے لگے تو جج کہنے لگا خاموشی اختیار کیجئے، ٹھیک ہے آپ امیر المومنین ہیں، ٹھیک ہے آپ خلیفہ ہیں، لیکن مدعی پہلے بات کرے۔ تو بات کی، حضرت عباس رضی اللہ فرمانے لگے کہ میری اجازت کے بغیر یہ پرنالہ اتار لیا گیا، مجھے پوچھا بھی نہیں ہے، ان کو کس نے اجازت دی کہ یہ پرنالہ اتار لیا جائے؟ پھر فرمایا پیارے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی باری، آپ بولیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے میں نے تو اس لیے اتروایا تھا کہ مسجد نمازی جو ہیں، مسجد نمازی وہ چھینٹے ان کے پڑتے ہیں، تو میں نے وہ پرنالہ اتروا دیا، اس لیے وہ پرنالہ اتروایا۔ تو جج صاحب کہنے لگے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہ اب معافی کیسے ملے گی امیر المومنین کو؟ یہ ہوتے ہیں امیر المومنین۔ میں دنیا دار کو بتانا چاہتا ہوں یہ امیر المومنین، اور میں دعا بھی یہاں پہ کروں گا اللہ پاک ہمیں بھی حضرت عمر فاروق جیسا حکمران نصیب فرما دے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا گیا، جج کہنے لگا کیسے معافی ملے گی؟ اب حضرت عباس فرمانے لگے یہ امیر المومنین میرے سامنے بلکہ سب کے سامنے گارا بنائیں، خود ہی گارا بنائیں گے، جب گارا بنا لیں مجھے آواز دیں، پھر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میں ان کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے دوبارہ پرنالہ لگاؤں گا، پھر معافی ملے گی۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ مجھے ایسے معافی مل جائے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی؟ سب کے سامنے گارا بنایا، یہ امیر المومنین۔ میں بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں یہ امیر المومنین کہ آپ سمجھ جائیں، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گارا بنایا سب کے سامنے، بنا کے آواز دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، فرمایا آ جائے۔ حضرت عمر فاروق اب کھڑے ہو گئے دیوار کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کے دوبارہ پرنالہ لگا دیا ہے۔ جب پرنالہ لگا کے نیچے اترنے لگے، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے، تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اب کیا بات ہے، ابھی بھی راضی نہیں ہوئے تو کوئی اور کام بتا دو، وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی جب یہ بات کہی تو حضرت عباس رضی فرمانے لگے نہیں، میں اللہ کی رضا پہ اتنا خوش ہوا ہوں، خوشی سے اتنے آنسو آ رہے آنکھوں سے کہ میں اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں عدل والا، انصاف والا حکمران دیا ہے۔ فرمانے لگے میں تو اس چیز پہ خوش ہو کے میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اور فرمایا امیر المومنین پہلے تو یہ پرنالے کی بات تھی، آج یہ آپ کا عدل دے کے، آج یہ آپ کا انصاف دے کے میں نے ساری جگہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی ہے۔ یہ عدل پیارے عمر فاروق کا، جب ایسے حکمران آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک قیامت کے دن ایسے امیر المومنین کے جنت کے 8 دروازے بھی کھول دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔